علی بھائی جس طرح آپ نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ گامدی صاحب کو میں نے متعارف کروایا، میری وجہ سے ان کے زیادہ ویوز بنے، تو یہ نہیں اس طرح نہیں ہوا. دیکھیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. ہمارے بارے میں جتنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کو پہلے آپ یہ دیکھا کریں کہ میں نے وہ بات ایبسولوٹلی کی ہے یا ریبٹل کیا ہے کسی کو. تو اسی سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ میں نے ریبٹل کیا تھا، ایبسولوٹلی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ریبٹل کس چیز کا؟ کہ جب غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے داماد بھی ہیں حسن الیاس بھائی، انہوں نے، حالانکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس دعوت سے واقف ہیں، انہوں نے غامدی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج کل کچھ لوگ اس طرح آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور وہ بابوں کی خدمات سے صرف نظر کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، کیا ان کی کوئی خدمات نہیں تھیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں، بابوں کو نہیں مانتے. اب یہ ادھورا سوال تھا، پورا سوال تو ہونا چاہیے تھا کن بابوں کا ذکر ہو رہا ہے. اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتا، تو ایک مسلمان جب یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اسے پوچھا جائے گا بھی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ میں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں انہیں اللہ کا بندہ مانتا ہوں. تو آپ کے دل کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی، واقعی یار بات صحیح کی ہے. اس اعتبار سے تو ہم بھی نہیں مانتے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہیں؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے اور اللہ کے قرب کے انسان. نہیں مانتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو ہم نہیں مانتے. اس اعتبار سے ہم اماموں کو مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے. کیا مانتے ہیں؟ کہ دین کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی. کیا نہیں مانتے؟ کہ جو شخص ان کو رسول اللہ کے مقابلے میں کلیم کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ نے اب ریڈ لائن کراس کر دی ہے، یہ ہم ان کے بارے میں نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اب وہ سٹیٹمنٹ دیکھنی چاہیے. تو حسن الیاس بھائی نے جب ان سے سوال کیا یہ والا، اور ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے جنرل کیا ہے، تو ہمارے علاوہ کون یہ بات کر رہا ہے؟ یا میں کر رہا ہوں یا مصباحی صاحب کر رہے ہیں کہ کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو وہ جب یہ کر رہے ہیں وہ تو حق میں کر رہے ہیں، خلاف تو میں ہی بول رہا ہوں نا دنیا میں. تو اس کے جواب میں غامدی صاحب فرمانے لگے کہ جی کتابیں کیا آسمانوں سے نازل ہو گئی تھی؟ حدیث کی کتابیں بھی تو اماموں نے لکھی ہیں. اگر بخاری اور مسلم کو نہیں مانیں گے آپ تو ان کی کتابیں آپ کیسے مانیں گے؟ تو میرے کسی ایک کلپ میں بھی، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا اگر کسی کی، اب یہ نہ پھر تکبر کہہ لیجیے گا. میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں مجھے پکڑنا آسان ہے. جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا زیادہ ٹھوکر کھاتا ہے. تو مجھے پکڑنا تو بڑا آسان ہے. ٹائم قیامت تک ہے. کوئی ایک ویڈیو لے کے جس میں میں نے امام بخاری اور امام مسلم کو بابا بنا کے پیش کیا ہو کنڈیم کرنے کے لیے. میری تو ایک ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی. وہ جب پوچھا کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں تو میں نے کہا میں بخاری مسلم کا ایجنٹ ہوں، یہود و نصارہ کا نہیں ہوں، بخاری مسلم کا ہوں، قرآن کا ایجنٹ ہوں، کہ میں اس کا مقدمہ پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں بخاری مسلم کو آسمان سے تو نہیں نازل ہوئی، اماموں نے لکھی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں اماموں کو نہیں مانتا کتابوں کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کس گراؤنڈ پہ کھڑا ہے؟ اب یہ جواب کیا مجھے بتائیں مناسب تھا ایک اس شخص کے بارے میں جو دین کی خدمت کر رہا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو آپ بڑا قریب سے جانتے بھی ہیں، پھر بھی آپ اس کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں؟ میں نے کب ان بابوں کا انکار کیا؟ ہم نے ہمیشہ ایک جملہ بولا، میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں میں ان بابوں کو نہیں مانتا. اچھا پھر میں اپنے حق میں وہ بابے جب پیش کرتا ہوں نا کہ کون سے بابے ہیں میں جن کو مانتا ہوں صحابہ اور اہل بیت اور تابعین کے بعد، تو میں انہی اماموں کا ذکر کرتا ہوں جن کی کتابیں میں نے اپنی ٹیبل کے اوپر سجائی ہوئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بخاری مسلم کو سجاؤں اور میں کہوں کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا؟ کتنی نان سینس بات ہے. لے جائیں ہمارا مقدمہ گورے کی عدالت میں، حامدی صاحب بھی قائل ہے نا کہ جی گورے بڑے انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، لے جائیں ان کے سامنے. اور جن بابوں کو میں کنڈیم کر رہا ہوں ان بابوں کو تو حامدی صاحب خود بھی نہیں مانتے. صوفیاء تصوف کے لوگ بڑا سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں. تو یہ کوئی اور لقمہ جب میرے منہ میں ڈالا گیا تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا، اور اس کو کرتے کرتے میں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہ واحد پلیٹ فارم ہے
ایک ریلیجس پلیٹ فارم جو غامدی صاحب کو سنتا ہے. باقی جو میں نے چیلنج دیا ہے کہ بتائیں دنیا میں کون سا مکتب فکر ہے جو غامدی صاحب کو اون کرتا ہو. اہل حدیث تو ان کے اسلام کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. اور اہل حدیث جب کسی کو منکرین حدیث کہہ دیں سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اسلام سے نکال دیا. بریلوی دیوبندی جتنا ادب کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, وہ تو کہتے ہیں اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. شیعہ کا ان سے اعتراض ہے کہ تو ناسمی ہے. مجھے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مذہبی پلیٹ فارم بتائیں جو غامدی صاحب کی تعریف کرتا ہو سوائے ہمارے. اس کانٹیکسٹ میں نے کہا تھا ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو سنتے ہیں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب سے میں نے انہیں انٹروڈیوس کروایا ہے ان کی ویورشپ بہت زیادہ بڑی ہے. یہ میں نے ان پہ کوئی احسان نہیں جتایا تھا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو آپ کا تعارف اس انداز میں کروا رہے ہیں, اختلاف رائے کے باوجود آپ کی عزت کرتے ہیں, اور آپ نے ٹوٹل ڈینائل شروع کر دیا ہے. اس میں یا انہوں نے کوئی تعریفی جملے بھی بول دیے ہوتے نا تو میں کہتا ہوں انہوں نے بیلنس کیا ہے, انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے. پتہ نہیں کس چیز کا غصہ نکالا ہے. اور دیکھ لیں نیچے لوگوں نے جا کے کامنٹس کیے ہیں کہ جی آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. میرا خیال ہے غامدی صاحب کو دنیا میں مدنی سزا مل گئی ہے کہ ان کے نیچے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں کہ آپ علی بھائی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ریبٹل میں یہ نہیں کہا کہ جی جو جھوٹے کی سزا ہے اتنے کوڑے لگائے جائیں دونوں کو جو بیٹھ کے آمنے سامنے یہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ ان کے پہلے کے ویوز دیکھیں اور ہمارے انٹروڈیوس کرانے کے بعد کے ویوز دیکھیں. اس میں نے کوئی تکبر کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا. کبھی غامدی صاحب نے میرا تعارف کروایا کسی ویڈیو کے اندر, اور میری درجنوں ویڈیو میں, تو یہ تو میں اس کلیم میں سچا ہوں نا. یہاں تو کہیں کہ یہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب نے بڑی ماشاءاللہ تعریفی کلمات. طارق جمیل صاحب کو سارے میٹھا کہتے ہیں نا, کسی کے خلاف نہیں بولتے. انہوں نے احمد صاحب بریلوی کا نام لیا تو کہا احمد صاحب بریلوی مرحوم رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. انہیں پتا تھا دیوبندی کچا کھا جائیں گے مجھے, یا اگر انہوں نے کاٹ لیا تو 14 ٹیکے میرے پیٹ میں لگیں گے. جی انہوں نے کہا مرحوم, اور یہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. اور اس میں انہوں نے کہا امین احسن اسلائی صاحب کی تعریف کی, مودودی صاحب کی تعریف کی, اور جب غامدی صاحب کا ذکر آیا تو ان کا غامدی صاحب تو بالکل آؤٹ ہو گئے. آؤٹ دنیا میں 3 معنوں میں یوز ہوتا ہے. نمبر 1 کرکٹ کی لینگویج میں تو ظاہر ہے وہ تو وہ یوز نہیں کر رہے تھے. دوسرا آؤٹ کہتے ہیں کہ جو اسلام سے ہی آؤٹ ہو گیا, بالکل آؤٹ ہو گیا. چلیں ہم اس نے ظن رکھتے ہیں یہ بھی نہیں کہا ہوگا انہوں نے. تیسرا آؤٹ کا معنی ہوتا ہے پاگل ہو گیا. یہ سب سے ہلکا معنی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب غامدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ ہو گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ ٹائم قیامت تک جے وہ بندہ لے کے آؤ جو غامدی صاحب نو ریلیجس پلیٹ فارم سے پازیٹیولی کوٹ کرتا ہو اور پوری دنیا میں وہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہو. ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں کتنا جگرا ہے ہمارا. کیوں جی سہیل بھائی, جگرا یہ ہمارا ہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, 1 ہفتے کا ٹائم ہے, جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے ہم جیت کے. نہیں سر, قیامت سے پہلے پہلے, بلکہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ جواب لے آئیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی قبول کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر لے گا. تو یہ تھا جی اس کا کانٹیکسٹ, یہ ایسا نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات انہوں نے وہ کلپ کاٹے جس میں میں نے کہا کہ وہ امام کعبہ سے بھی قرات میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے کہیں میرا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, وہ انہوں نے اس میں ڈال کے کہتے ہیں دیکھو یہ امام کعبہ کو چیلنج کر رہا تھا اور خود کیا کر رہا ہے. یہ بات تو ایسے ہوئی نہیں تھی. وہ ویڈیوز میری پہلے انہوں نے کاٹی تھی. اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو کیا آپ کہو گے. اب یہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. اس کو الٹ کر کے انہوں نے پیش کیا. ان کو چھوڑ دیں. سنن ابی داؤد میں موجود ہے نبی علیہ السلام قرآن بھول گئے تھے جن پہ قرآن نازل ہوا. تو بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا, تم نے لقمہ دینا تھا تاکہ میں وہ آیات جو سکپ کر گیا تھا میں اس کو بیان کرتا. ظاہر ہے بشری تقاضے کے تحت سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے, ہاں مگر جب اللہ چاہے گا, تربیت کے لیے یا کسی بھی اور ریزن سے. لیکن ایک بشری معاملہ
سجدہ صاحب آپ نے کیا ہے، بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہے، کبھی زور کی 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں تو کبھی 2 پڑھا دی، اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ نماز کم ہو گئی ہے آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو یہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے تھے؟ یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں بھول گیا ہوں. اور علم غیب تو پھر ویسے ہی ختم ہو گیا نا. ہاں علم غیب والا معاملہ ہوتا، علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ جو اللہ بتاتا ہے. تو پھر باقی صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، پھر آپ نے 2 مزید ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کیا. ہماری ویڈیوز میں اس طرح کے، اب بیان القرآن 108 گھنٹے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا، اور یہ آلموسٹ کوئی 25 سے 30 سال تک پہلے وہ دورہ قرآن کراتے رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کراس ریفرنسز کسی حافظ کسی قاری کو اس طرح فلوئنٹلی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو ازبر تھے. اس کے باوجود 67 ایئرز کی ایج میں جب انہوں نے بیان القرآن 1998 میں ریکارڈ کروایا 108 گھنٹے میں روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کے رمضان کے اندر، اس میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے درجنوں جگہ پہ انہوں نے زیر زبر کی غلطی کی ہے، اور میں نے کئی بار نوٹ کی ہیں. اب میں اگر یہ کروں کہ میں وہ ساری جمع کروں اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، تو کتنی سخت زیادتی والی بات ہے. اور میں نے ان کو کہا تھا میری تو آج سے 10-12 سال پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نماز پڑھاتے ہوئے مختلف اوقات میں قرات کی. یہ جتنے لوگ میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں نا، کوئی ایک بندہ اس طریقے سے قرآن پڑھ کے بتائے، ان میں سے کوئی ایک اگے پھر بات گل ہوگی. اور جڑے وڈے وڈے نے تواڈے تقی عثمانی صاحب مجہول عربی پڑھتے ہیں، کیونکہ علماء کو مجہول عربی اور قرآن معروف عربی میں، اس لیے دیکھیں قاری کسی عالم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں عالموں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اے بے تے کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے. آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں کبھی ان کو عربی پڑھتے ہوئے دیکھیں. یہ مولانا طارق میر صاحب تو ایک یونیک پرسنالٹی ہے نا کہ وہ ان کا ایک شغف ہے عربی کے ساتھ. ادروائز عام علماء آپ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جب ان کو قرآن، سید جواد نقوی صاحب کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے سن لیں، مجہول قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو مجہول پلس زبر زیر تک کی غلطی کرتے ہیں، تو میں آپ کو اسے قرآن نہیں آتا. ہاں اس کا بیٹا جو ہے اس کی قرات بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ محمد بن سعود یونیورسٹی سے پڑھا، اس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے. احمد دیداد صاحب پوری دنیا میں جنہوں نے کرسچینٹی کو للکارا ہے، قرآن میں ان کے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی ہوتا ہے. یہ عین اور الف کا فرق، سین صاد ثا کا فرق، بعد اس کا ایک مخرج ہے. تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیں گے اس طریقے سے کہ جی وہ ناظرہ قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ علماء نے کلپ بنائے ہوئے ہیں ناظرہ قرآن، اور وہ علماء جن کی اپنی پروننسیشن درست نہیں ہے. لائیں حافظ سعید صاحب کو کہیں قرات کریں، ساجد میر صاحب قرات کریں، ساجد نقوی صاحب قرات کریں، مفتی منیب صاحب کریں، اور تقی عثمانی صاحب. ان کی مرضی کی صورت ہوگی، مجھے بتائیں بھی نہ. یہ ریکارڈنگ کر کے سارے ادھر آ پہنچے اور کہیں کہ جی فلاں صورت نکال اور ڈائریکٹ شروع کر. میں حافظ تو نہیں ہونا، میں بھی اسی وقت فی البدی ریکارڈ کرواؤں گا اور فیصلہ عوام الناس کی عدالت میں. تو اس طریقے سے جھک مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا.